बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खुदा अपने बंदों को हदायत के लिए खुद मुंतखब कर लेता है। आज हम बात करेंगे एक इतालवी नौजवान लड़की सिल्विया रोमानो की, जो अब सिल्विया आयशा के नाम से मशहूर हो गई हैं। सिल्विया आयशा रोमानो लगातार 500 दिन तक अफ्रीकी दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब की कैद में रहीं और अब आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन चुकी हैं। 23 साल इतालवी नौजवान लड़की सिल्विया रोमानो को 20 नवंबर 2018 को कीनिया के एक गांव चाकामा से उस वक़्त अगवा किया गया जब वो अफ्रीका के उस गांव में यतीम बच्चों के सेंटर में बतौर रजाकार काम कर रही थी। अगवाकारों का मकसद सिल्विया के जरिए तावान की भारी रकम वसूल करना था, लेकिन सिल्विया एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखती थी। अगवाकारों का तल्लुक़ अफ्रीका में अलकायदा के अफ्रीकी नेटवर्क अल शबाब से था। सिल्विया को 18 महीने बाद इस साल 9 मई को बाजियाब करवाया गया। ये इतालवी और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुश्तरका ऑपरेशन था। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जोसेप्पे कोंते सिल्विया को लेने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। होना तो ये चाहिए था कि सारा मुल्क अपनी इस बेटी की रिहाई में खुशियां मनाता, लेकिन सिल्विया का हुलिया देखकर इतालवी मीडिया और इतालवी इंतहा पसंद सियासी पार्टियां और इतालवी इंतहा पसंद लिखारियों ने आसमान सर पर उठा लिया। सब्ज़ रंग का हजाब में मलबूस सिल्विया को जब हजाब उतारने का कहा गया तो उन्होंने बताया कि वो अब मुसलमान हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी रिहाई के लिए कई मिलियन यूरो का तावान दिया गया है और इस तावान का पैसा दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही में इस्तेमाल होगा। हुकूमत इस इल्ज़ाम से इनकार कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चल पड़ी। घटिया कमेंट, गालियां और तौहीन अमेज जुमले उसका मुकद्दर बने। आखिर इतालवी पुलिस को मजबूरन उसका फेसबुक अकाउंट बंद करना पड़ा और इतालवी कानून नाफज करने वाले इदारों को धमकियां देने वाले अकाउंट्स पर केस बनाना पड़ा। उसके मकान पर हमला हुआ, पुलिस को उसके घर के चक्कर लगाने पड़े। माहिरीन नफ्सियात का ख्याल था कि सिल्विया स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं। याद है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम में मरीज अपने ही अगवाकारों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इल्ज़ाम लगा कि उसने किसी दहशतगर्द से शादी कर ली होगी। इल्ज़ाम लगा कि वो शायद हामला हो गई होंगे। दूसरी जानब इटली में मौजूद सोमालिया की ही एक इंसानी हकूक़ की एक्टिविस्ट मरियम इस्माइल, जो कि मुसलमान हैं, उन्होंने भी सिल्विया के नाम पर इंटरनेट पर एक लेटर जारी किया जिसमें उनका कहना था कि यह नामुमकिन है कि सिल्विया ने ये इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया हो। मरियम का कहना था कि अल शबाब के दहशतगर्द इतने जालिम हैं कि उनके खौफ से मुतासरीन किसी भी किस्म का नजरिया कबूल कर सकते हैं। अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। कुछ माहिरीन नफ्सियात का ख्याल था कि उसने दहशतगर्दों के डर से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन वो बहुत जल्द इस असर से निकल आएंगी और अपना हिजाब भी उतार देंगे। इस तमाम अरसे में सिल्विया खामोश रहीं। उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो रमज़ान शुरू हो चुका था, अपनी इबादत में मशगूल हो गई और आखिर 1 माह की खामोशी के बाद सिल्विया ने अपना पहला इंटरव्यू गुज़श्ता दिनों रिकॉर्ड करवाया है। ये इंटरव्यू उन्होंने मुसलमान लिखारी और मुसलमानों की तंजीम के रहनुमा दाविदे पिकार्दो को दिया है, जो एक बहुत बड़े आलिम दीन और कुरान मजीद का इतालवी ज़बान में तर्जुमा करने वाले हमजा रोबर्टो पिकार्दो का बेटा है। सिल्विया का कहना है कि दौरान तालीम उसे दुनिया भर में फैली नाइंसाफियों के खिलाफ काम करने का जज्बा पैदा हुआ। वो कहती हैं कि मुझे छोटे बच्चों और ख़वातीन पर होने वाले जुल्म और समाजी नाइंसाफियों के बारे जानने और उनकी मदद करने का शौक़ था। इसीलिए मैं ज़ाती तजर्बा हासिल करने के लिए और बच्चों की मदद करने के लिए अफ्रीका पहुंची। आयशा का कहना था कि अगवा होने से पहले मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। मैं अपने आप को एलानिया मुल्हिद कहती थी। मैं जब दुनिया में होने वाले किसी सानिया की खबर सुनती तो अपनी माँ से कहती कि देखा, अगर कहीं खुदा का वजूद होता तो दुनिया में इस तरह की बुराइयां होती। खुदा कैसे इंसानों को इतना दुख पहुंचा सकता है। मुसलमानों के बारे में भी मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मनफी था। जब मैंने पहली दफ़ा एक औरत को मिलान में बापर्दा देखा तो मेरे ज़हन में पहला ख्याल ये आया कि इस बेचारी को ज़बरदस्ती दबा कर रखा गया होगा। अलबत्ता जब आयशा को अगवा किया गया और जब अगवाकार उसे लेकर जा रहे थे तो ठीक उस लम्हे वो कहती हैं कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो इस मुल्क में बतौर रज़ाकार आई थी, इन लोगों की मदद करने आई थी
اور میں تو کچھ اچھا ہی کرنے آئی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، کسی اور لڑکی کو اغوا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا میرے اغوا کا فیصلہ کسی اور طاقت نے کیا ہے؟ پہلا سوال ہی وہ کہتی ہیں مجھے خدا کے بہت قریب لے آیا، جہاں سے میری روح کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے دوران میں بہت زیادہ غور کرتی رہی، میرے پاس سوال تو بہت تھے لیکن ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، لیکن میں پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سوال مجھے اس وقت زیادہ پریشان کرنا شروع ہو گئے جب میں جیل میں تھی، ان کی قید میں تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کیوں قید ہوئی ہوں، کہیں خدا مجھے کوئی سزا تو نہیں دے رہا، کیونکہ میں اس کی ذات پر یقین نہیں رکھتی تھی اور میں اس سے اتنی دور ہو گئی ہوں۔ دوسرا واقعہ وہ کہتی ہیں تب ہوا جب اغوا کار مجھے کینیا سے اغوا کر کے صومالیہ لے گئے، اور وہاں پر ایک ڈرون حملہ ہوا اور وہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ میں ڈر گئی اور میری نیند اڑ گئی، میں پریشان ہو گئی، میں سوچنے لگی کہ شاید اب میں مرنے والی ہوں۔ تو اس وقت ٹھیک اس لمحے میں نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی، کیا خدا مجھے بچا لے، میں اپنی فیملی کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی اور موقع دے دے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں خدا سے براہ راست مخاطب ہوئی۔ سلویا عائشہ رومانو کا کہنا ہے کہ اغوا کار سخت نہیں تھے لیکن وہ لوگوں کو حب سے بے جا میں رکھے ہوئے تھے، ان کا طرز عمل بہرحال غیر قانونی تھا، غیر اخلاقی تھا۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی ان کے نظریے کو یا ان کے مذہب کو اختیار کر لیتا۔ البتہ مجھے چونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن مجید دیا جائے۔ میں نے ان سے قرآن مانگا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ بہترین کتاب ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن ان شباب والوں کی تو کتاب نہیں ہو سکتی، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ میری روح کی تلاش شروع ہو گئی اور مجھے خدا کے وجود کی آگہی ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے رستہ دکھا رہا ہے، مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز میں خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرتی، حتیٰ کہ ایک دن میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت سی آیات نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا مجھ سے براہ راست مخاطب ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے مجھے سورۃ انفال کی آیت نمبر 70 بہت اچھی لگی، جس میں خدا کہتا ہے کہ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت جس نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا وہ تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ ایک اور آیت سورۃ آل عمران میں ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خدا براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ جب میں مسلمان ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب مجھے ڈر لگتا تھا، جب مجھے اپنی فیملی یاد آتی تھی، جب مجھے اپنا مستقبل بے قرار کرتا تھا تو عبادت مجھے طاقت دیتی تھی۔ جتنا میں غمگین ہوتی تھی اتنا ہی خدا سے میں صبر اور قوت مانگتی تھی۔ پھر میں نے پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں آگہی حاصل کرنا شروع کر دی اور میری ذات میں صبر آنا شروع ہو گیا۔ سلویا رومانو جب اٹلی پہنچی تو سب سے زیادہ موضوع جو لوگوں کے لیے بحث والا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنا حجاب کب اتارے گی، کب یہ اطالوی لباس میں واپس آئے گی۔ تو اس پر بھی سلویا رومانو نے اطالوی معاشرے کو چپ کرا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے لیے، اس انٹرویو میں وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے پردہ آزادی کی علامت ہے، کیونکہ یہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا جسم چھپاؤں اور اپنی توقیر اور عصمت کی حفاظت کروں۔ اس سوال پر کہ آپ نے اپنا نام کیسے چنا، عائشہ کا کہنا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انڈر گراؤنڈ ٹرین اور ٹرام کی ٹکٹ خرید رہی ہوں اور میرے میٹرو کارڈ پر، یعنی میرا جو ٹرین کارڈ تھا اس پر میرا نام عائشہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا نام عائشہ ہی رکھوں گی۔ اس سوال پر کہ اسلام نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی ہے، عائشہ سلویا کا کہنا ہے کہ مجھ میں صبر آ گیا ہے، میں اپنے والدین کی عزت زیادہ کرتی ہوں، میں دوسروں کے بارے میں نرم دل ہو گئی ہوں، جب کوئی میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو مجھے اب غصہ نہیں آتا۔ سلویا عائشہ رومانو کے واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔
نمبر 1 کہ اگر آپ خدا کے بندوں کے کام آنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو دنیا بھر کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ آپ کی ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور اس سے تیسرا اور آخری نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں اس کی تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ آپ کے ہر غم میں آپ کے دل کو ڈارس دے گا، آپ کے مضبوط بنائے گا اور آپ کو اپنی طرف را دے گا۔ تو خواتین و حضرات، اگر ایک نام مسلم لڑکی، اگر ایک غیر مسلم لڑکی قرآن مجید کو بطور ہدایت پڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور اسے راہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم بطور مسلمان اگر چاہیں تو ہمیں اس کتاب سے کتنے سبق جو ہیں وہ ملیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ عائشہ سلویا رومانو کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہمیں اس کے واقعے سے سبق سیکھنے کی ہمت دے کہ قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ہم کلام ہو تو ہمیں بھی قرآن مجید کا مطالعہ ہر روز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔